ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو۔ کائنات میں موجود سرسبز و شاداب وادیاں، بھرے بھرے لہلہاتے کھیت، خس و قزح کے رنگ، بہتے جھرنے، مدھر موسیقی، محبوب کی دل لبھاتی ادائیں یا پھر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا حسن خوبصورتی کہلاتا ہے۔ ہم اگر انسانوں کی بات کرتے ہیں جو کہ دنیا میں رہتے ہیں تو خوبصورتی کو عموماً جو ظاہری رنگ و روپ ہوتا ہے اس کو شخصیت سے جوڑا جاتا ہے، جسے عام طور پر ظاہری خوبصورتی کا نام دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی اکثریت اس ظاہری خوبصورتی کو جو کہ وقت بدلنے کے ساتھ ڈھل جاتی ہے، باطنی خوبصورتی کی نسبت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اور جبکہ ہم باطنی حسن کی بات کریں، یعنی انسان کے کردار کی بات کریں، خصائل، عادات اور اس کی فطرت کو اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ باطنی خوبصورتی کی نسبت ظاہری خوبصورتی کو ہی کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کسی بھی انسان کے لیے باطنی خوبصورتی کتنی ضروری ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ انسان کن طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے باطن کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے گیسٹ مولانا عمران بشیر صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، اور آپ کو پہلے ہم صبح خیر کہیں گے کہ آپ ایکسپریسو کا حصہ بنے۔ آج ہمارا ٹاپک بڑا ایک امپورٹنٹ ہے اور آج کل کے معاشرے یا آج کل کی سوسائٹی کے حوالے سے بہت سگنیفیکنس کا حامل ہے۔ ہم نارملی زیادہ تر پریفر کرتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کی فطرت، اس کا کردار، اس کی جو عادات و خصائل ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ تو دین اسلام کی روشنی میں اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ دیکھنے کی جو دعا ارشاد فرماتے تھے، کمال کی دعا، اس میں سارا ترجمہ جس کا آپ نے سوال کیا ہے موجود ہے۔ اللہ کے محبوب یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ جیسے آپ نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا دیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سب کا مرکز انسانوں کے دلوں کی صفائی، اندرونی صفائی تھی۔ آپ قرآن پاک کی مختلف آیات اٹھا کے دیکھیں، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو انسان کی ساری باڈی خراب ہو جائے۔ پوچھا گیا اللہ کے محبوب وہ حصہ ہے کون سا؟ تو فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ اندرونی صفائی، اندرونی خوبصورتی، دل کا پاک اور صاف ہونا۔ جیسے کہ ہماری بہن نے کہا کہ ہم کیوں نہیں توجہ دیتے، اصل میں ہمارا ٹارگٹ دنیا بن چکا ہے، جن کا ٹارگٹ آخرت ہوگا وہ اس کی طرف توجہ دیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنا ٹارگٹ بنایا تھا آخرت کو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو تابعین کے سرداروں میں سے ہیں، وہ اس وقت پہلی صدی میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے دنیا کو ٹارگٹ بنایا، دنیا ہمارا نصب العین ہے، اور صحابہ کرام نے آخرت کو نصب العین بنایا تھا۔ اس لیے جو انسان جو ٹارگٹ بنائے گا، جو نصب العین بنائے گا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اسی طرح کی مولانا عرف عام میں کہا جاتا ہے نا، صورت نہیں دیکھنی چاہیے، سیرت دیکھنی چاہیے۔ یہ مختلف معاملات میں، یہ ازدواجی معاملات میں سب کے بارے میں کہا جاتا ہے، دوستی کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں میرا موقف اس میں یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی کسی بھی انسان کی جو پہچان ہے یا جو آپ کا انٹریکشن ہے وہ شروع ہوتا ہے اوبویسلی اس کی ظاہری آؤٹ لک سے، کہ آپ اس کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے اچھا یار اس سے بات کرنی چاہیے، ہاؤ ڈز ہی ڈریس اپ، کیسا وہ دکھتا ہے، کیسا وہ بات کرتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو ایک آغاز ہے وہ تو ظاہری خوبصورتی سے ہی ہوتا ہے۔ تو ظاہری خوبصورتی والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تو حکم ہے کہ حالانکہ اس دور میں پانی کی اتنی فراوانی نہیں تھی، معاملات نہیں تھے، پھر بھی حکم تھا کہ ہر جمعے کو کم از کم جمعے کو تو ضرور غسل کر کے آئیں۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، تمام تفسیر کرنے والوں کے سردار ہیں، میں طائف جب ان کی قبر اطہر پر حاضر ہوا تو وہاں پر بڑی مبارک باتیں دو سامنے آئیں کہ ایک تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رو کے ان کے ادھر نشانات بن چکے تھے، اور دوسرے نمبر پہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک پرندہ آیا اور ان کی کفن مبارک کے اندر گھس گیا اور آخری دم تک کفن سے نہیں نکلا۔ اس لیول کی وہ بزرگ ہستی تھی۔
وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے خاتون کو حکم ہے کہ وہ ظاہری طور پر بناؤ سنگار کرے اپنے خامن کے لیے، اسی طریقے سے میں اس لیے اتنی تفصیل میں گیا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی وہ فرمایا کرتے اس طریقے سے عورت کو حکم ہے کہ اپنے خامن کے لیے بناؤ سنگار کرے، اور اسی طرح مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی خاتون کے لیے، اپنی عورت کے لیے وہ بناؤ سنگار کرے۔ تو ظاہری خوبصورتی کا بھی حکم ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا کہ باطن کو دیکھنا، جس کا مطلب یہ کہ ہم نے فیصلے جو کرنے ہیں، ترجیح جو دینی ہے ان بنیادوں پر دینی ہے، نہ کہ ظاہری طور پر دیکھ کو دینی۔ ظاہری طور پر تو ابو لہب بھی بڑا خوبصورت تھا، لیکن اللہ رحمت کی بجائے کچھ اور اس کے اوپر اترا، تبت یدا ابی لہب۔ ٹھیک ہے، نہ تو اچھا اس وقت ایک تو یہ جو ظاہری خوبصورتی کے حوالے سے آپ بات کریں مولانا، وقت چونکہ کم ہے تو اس لیے میں نے آپ کو قطع کلامی کی، ظاہری خوبصورتی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو لے کر اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہو رہا ہے کہ جو لوگ ظاہر سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور باطنی طور پر جب لوگوں کا ایک تعلق بن جاتا ہے تو پھر لوگوں کو بڑے سرپرائزز مل جاتے ہیں، ایون لوگ شادیاں کر لیتے ہیں آپس میں، اور شادی کرنے کے کچھ عرصے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص تو وہ نہیں ہے جو نظر آتا تھا، یہ خاتون تو وہ نہیں ہے جو نظر آتی تھی۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں میں اپنی اولاد کے لیے اتنا مخلص نہیں ہو سکتا، اتنا درد نہیں رکھ سکتا، نہ آپ رکھ سکتے اپنے کسی عزیز کے لیے، پوری کائنات کا ایسا کوئی حصہ نہیں ملے گا جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو محبت ہے، اس لیے فرمایا کرتا فضفر، حدیث ہے فضفر بذات الدین تربت یداک۔ نکاح کی کئی لوگ بنیادوں پر نکاح کرتے ہیں، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی جمال کی وجہ سے، کوئی حسب نسب کی وجہ سے، لیکن میرا جو غلام ہوگا وہ اندر کی خوبصورتی دیکھے گا کہ اس کے اخلاق کیا۔ جی سبحان ٹھیک اللہ، ہو گیا، سبحان بہت شکریہ مولانا عمران بشیر صاحب، آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر اور یہ معمول سے ہٹ کے ٹاپک بالکل نارملی ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کر پاتے، اور سب سے پہلے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ظاہری خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا فوکس بھی بیسکلی وہی ہوتا ہے، لیکن باطنی خوبصورتی بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو جتنے میک اپ برانڈز ہیں نا وہ اس پہ سخت اعتراض کریں گے کہ یہ ٹاپک آپ کیوں لے کے آئے، کیونکہ ان کا میک اپ بکنا بند ہو جائے گا۔ ظاہری خوبصورتی کے لیے تو میک اپ بکتا ہے، نہیں I'm sorry but it's a fact۔ ہم لوگ اچھی نہیں لگ رہی میری بات ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، بریک لے لیتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں۔ بریک کے بعد